السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ایک تو میں پہلے ہی بتا دوں، میرے پاس بہت خبریں ہیں، خبر چھوڑیں، خبروں کا ڈھیر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے جو وکلا سے بات کی، میڈیا سے بات کی، اور ابھی ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی ان کے آفیشیل ہینڈل سے آ گئی، اس پہ بڑا انہوں نے کیٹیگوریکل سٹانس لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا اگلی نشست بیٹھیں گے، اگرچہ میری مذاکراتی کمیٹی کو ابھی تک ان سے نہیں ملنے دیا گیا، اور وہ بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب ملک سے باہر ہیں، اس لیے وہ نہیں بھی ہو پا رہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایکچولی منسٹری آف انٹیریئر نے کرنا تھا، محسن نقوی صاحب وغیرہ نے کرنا تھا، خیر وہ نہیں کر رہے۔ ایاز صادق صاحب نے اسٹیٹمنٹ آج ایشو کر دی ہے ان کی نیشنل اسمبلی کی، جس میں انہوں نے کہا میرا نہ یہ رول ہے، نہ میرا اختیار ہے، نہ میری ذمہ داری ہے، میں صرف فیسیلیٹیٹر ہوں۔ مجھے آج کے گورنمنٹ، میں باہر بیٹھا ہوں، اسے فرق نہیں پڑتا، میں میٹنگ ارینج کروا دوں گا، لیکن میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کس کی ذمہ داری ہے، ہر کوئی دوسرے پہ ڈال رہا ہے۔ خیر عمران خان نے اس کا مسئلہ حل ان کے لیے آسان کر دیا۔ انہوں نے آج اپنی کمیٹی کے لوگوں کو، جو لائرز کو ہدایت کی ہے کہ آپ بالکل تیسری نشست میں جائیں اور یہ جا کے مطالبات اپنے دونوں کمیشنز 9 مئی 26 نومبر اور اسیران کی رہائی، یہ مطالبات ریٹن پیش کر دیں۔ لیکن انہوں نے ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ اگر اگلی نشست میں کمیشن نہیں بنیں گے تو پھر مذاکرات ختم۔ یہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات کچھ اور ہے جو میں اس پروگرام میں مین ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں نصرت جاوید صاحب نے خبر دی کہ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں بشرا بی بی کی، اور ایک ٹریک 2 پہ اصل بات چیت چل رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ شور زیادہ ہے لیکن سبسٹنس کہیں اور پہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ ریاکشن آیا اہل اقتدار کی طرف سے، پارٹیز کی طرف سے، سارے انکاری، نہیں یہ وہ، بڑا آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی ایک لاسٹ وینسڈے کی خبر دی کہ اس بدھ کو بھی ایک ملاقات ہوئی، بڑا ہم نے دیا۔ آج خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے خلاف کیمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بشرا بی بی جو بھی کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہیں۔ اسی پہ بات کریں گے کیا کر رہی ہیں، کیونکہ اصل جو لوگ نالجبل سرکلز والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے یہ جو بھی تماشا چلتا رہے، یہ جو کمیٹیز دو کبھی بیٹھ رہی ہیں کبھی نہیں بیٹھ رہی، بیٹھیں گی کیا ہوگا، وہ کوئی کہتا ہے ٹی او آر بتاؤ، پھر باتیں چلے گی، کھانا کہیں اور پکے گا لیکن بٹے گا یہاں پہ، اور سارے کریڈٹ لیں گے۔ آج خان صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ بشرا بی بی کچھ کر رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے وہ، اس پہ بڑی ڈیٹیل میں کچھ خبریں میرے پاس بھی ہیں، لیکن پہلے میں مانوک صاحب میں آپ سے تعارف کرا دوں۔ کیا کہتے ہیں انکریجیبل ٹربل میکر نصرت جاوید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تھینک یو ویری مچ شاہ جی۔ مظہر عباس ہمیں کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ مظہر آپ کا۔ اور منیب فاروق بھی ہمارے ساتھ ہیں، اگین وہ ہیں تو چھوٹے بھائی لیکن سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ جو اتنا سارا چلا تھا اور میٹنگز، یہ تو بتائیں، میرے پاس 4 میٹنگز کی اس وقت ڈیٹیل ہے اور میں ابھی صرف تاریخیں بتا سکتا ہوں، اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کون سے 3 لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ابھی نام چھوڑ دیں آپ ان کے، 3 لوگ ہیں جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ دسمبر 26 کو میٹنگ ایک ہوتی ہے، ایک دسمبر 30 کو ہوتی ہے، ایک جنوری 1 کو ہوتی ہے، اور ایک جنوری 5 کو ہوتی ہے۔ یہ 4 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اچھی بات ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا اپنے شو میں، جب بھٹو صاحب تھے تو نصرت بھٹو صاحبہ نے بھی کوششیں کی تھیں، جب نواز شریف صاحب تھے، کل کی بات ہے، تو آپ نے دیکھا ان بیگم کلثوم صاحبہ نے بھی کوششیں کی، بڑی نیچرل ہے۔ اور نیگوسیشنز میں سب سے وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کے حق کے لیے، جس کی مصیبتیں کم کرنے کے لیے وہ بات کر رہا ہو، اس کا اس پہ اعتبار کتنا ہے اور اس کی قربت کتنی ہے۔ اور اگر کوئی مجھے کہے کہ بشرا بی بی سے زیادہ اعتبار کسی کو پہ ہے خان صاحب کو، تو کم از کم میں تو نہیں مانوں گا، تو اس لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اٹس دا موسٹ نیچرل ڈیولپمنٹ۔ اور جب ہم وزن دیکھتے ہیں ہم باقی لوگوں کا، تو خان صاحب کی پارٹی کی قیادت بھی بڑی ایک ٹیمپرری ٹرانزٹری نیچر کی قیادت ہے، جو باقی لوگ اس وقت چل رہے ہیں۔ جس دن خان صاحب باہر ہوں گے سب کو پتہ ہے یہ لیڈرشپ بھی کہیں اور ہوگی۔ اینی وے یہ کافی چیزیں ہیں۔ شاہ جی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، میٹنگ کی بات ہے، دیکھیے بات سنیں میری، یہ شروع سارا آپ نے شور آپ نے کیا تھا۔ میں آئی پلیڈ گلٹی، ہاں، بٹ تھنگ از میرا کام ہے خبر دینا، اور جیسے آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا، ایک بڑی سمپل سی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے
CMNX کی اپنی آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی ہوتی ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود ادر. وہ بھی ہوتے ہیں ادارے شدارے, ان کی اسپیشل برانچ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہاں سے مجھے معلوم ہوا اور میں نے ایز اٹ از یہ کہا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں بغیر ان گارڈز کے, یعنی جو خیبر پختونخوا کی اینکس سے نکلتے ہوئے ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں, ان کے لیے گاڑی آتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے, تو وہ کسی سے ملاقات کر رہی ہیں. اب آخری ملاقات آپ کہہ رہے ہیں 5 کو. 5 کے بعد کی جو بھی 1-2 ملاقاتیں ہونی تھی وہ اس لیے 6-7 کو رکی ہوئی ہیں, اور غالباً شاید کل بھی نہ ہو پائے کہ وہ صاحب جو یہاں سے جاتے ہیں ہمارے ہمسایہ شہر سے پشاور, ان کو کچھ نجی مصروفیات ہیں, تو اس وجہ سے ڈیلے ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا, متوازی اگر پیرلل مذاکرات نہ ہو رہے ہوتے تو مالک ایک سمپل سی پہلے بات بتاؤ. ایک دن اچانک خان صاحب کو خواب آتا ہے اور وہ صبح اٹھ کے کہتے ہیں اچھا ہم نے فی الحال 26ویں ترمیم کو بھول گئے. کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم 8 فروری کو بھی بھول گئے. تو بنیادی کیا قضیہ ہے؟ بنیادی قضیہ ہے میرا مینڈیٹ چوری ہوا. مینڈیٹ چوروں سے مذاکرات کی خاطر میں فی الحال 8 فروری بھی بھولنے کو تیار ہوں. اور آج بھی کیا ہوا؟ آج اگر آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے بات کریں, ان کے قریبی لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاں مذاکرات جاری رکھو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جن کے پلے ہے ان کے لیے وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ نہیں, انہوں نے فرما دیا جو بھی کر رہی ہیں. اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وہ ایک وفا شیار بیوی ہے, اور نیچرلی جیسے آپ نے حوالے دیے ہیں کہ بیگم بھٹو اپنے شوہر کے لیے اور بیگم کلثوم صاحبہ اللہ بخشے ان کو, یہ دونوں خواتین کرتی رہی ہیں, تو اگر بشریٰ بھی یہ کر رہی ہیں تو کیا گناہ کر رہی ہیں. اور باقی ان کی جو کردار کشی کی جو مہم والی بات ہے اس میں میری جان میں اور آپ شامل نہیں ہیں جو یہ خبریں دے رہے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے آج وہ لیکس کروائی ہیں, یہ ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ کردار کشی ہو رہی ہے مشال یوسف زئی کے نام پر در حقیقت بشریٰ بیوی کی, اور اس میں کرنے والا امریکہ میں موجود وہ ایک مسخرہ وہ جو ہے نہیں گانے جانے والا پتہ ہے کیا سلمان, کیا نام ہے سلمان, او 2 نمبر 10 صوفی جڑا گا وہ اسی. اچھا, اور اس کی دیکھو رکنیت معطل کر دی گئی, اس کی رکنیت معطل کر دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از فلی آن بورڈ. میں صرف یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فکرے الگ الگ پڑھے جائیں. مثلا جو گورنمنٹ ابھی کر رہی ہے, ملاقاتیں نہیں کروا رہی, اور بالکل مذاکراتی کمیٹی کا فلمزی ایکسکیوزز ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ملاقات کیوں نہیں کروانی. انہوں نے کہا, اور آج خیال تھا سب کا کہ خان صاحب کے جو پرسوں سٹیٹمنٹ دیا بڑا سخت تھا, جس میں انہوں نے نواز شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی یہ چیف کے اردلی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں کٹ پتلی ہیں, تو سب کا خیال تھا کہ یہ شاید آپ کٹ آف کال اناؤنس ہوگی. اتنا سخت ٹویٹ آیا, اس پہ پھر جواب بھی آئے دونوں طرف سے. خواجہ آصف صاحب کا جو آج ٹویٹ ہے یا ایکس پوسٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, میں تو وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا, وہ اتنی سخت زبان ہے کہ آئی کانٹ ایون ریڈ اٹ آن دا چینل. تو سب کا خیال تھا کہ شاید خان صاحب اب کٹ ختم ہی کر دیں گے, لیکن انہوں نے پھر یہ آج کہہ دیا کہ نہیں, آپ 3rd میٹنگ ضرور کریں, البتہ اس کے اندر اگر کمیشن پہ نہیں بات مانی جاتی تو پھر وہ ہماری لاسٹ میٹنگ ہوگی. میرے پاس ایک انٹرسٹنگ خبر ہے, وہ یہ ہے کہ بڑا سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ 2 کمیشن تو نہیں, 1 کمیشن ان کو مل سکتا ہے, اور وہ ہے May 9 کے اوپر. یہ بھی ابھی سوچ ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہے, سوچ ہے, اور اس کی مجھے وجہ سمجھ آتی ہے. شاید اس لیے کہ May 9 والے کے اندر یہ ملزمان ہیں اور 26 والا ذرا صحیح ڈفرینٹ ہے, اس پہ تو بالکل نہیں ہوگا. اگر کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ 3rd کمیشن یا 3rd جو سیٹنگ ہو اس میں کچھ اس قسم کا اگر اندیا آتا ہے کہ اوکے وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ, بیکاز کل میرے پروگرام میں بڑی تفصیل میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ریزنز بتایا. انہوں نے کہا جی کمیشن کی بات نہیں ہے, یہ ہمیں TORs بتائیں کمیشن کی کیا ہوگا, فریمنگ کیسے ہوگی, کیا TORs ہے, اگر یہ جج مانتے ہیں نام بتائیں. میں کہا وہ جس جج کا نام لیں گے آپ اس کو چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیتے,
تو وہ پھر جج کے نام کیوں بتائیں گے؟ تو وہ کافی نٹی گریٹی کی باتیں ہو رہی تھی. سملرلی قیدیوں کی رہائیوں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں لسٹ دیں، فلانا دیں، بتائیں کیسے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کرمنل کیسز کو، پولیٹیکل کیسز کو، واٹ ایور جو کرنے والی باتیں ہوتی. لیکن خان صاحب کا جو آج ایک ٹیمپرڈ ریاکشن تھا کہ ٹاکس ہونی چاہیے اور تم جا کے ریٹرن ڈال دو، بٹ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے ٹپیکل سٹائل میں یہ بھی کہہ دیا اگر یہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد میٹنگ نہیں ہوگی. یہ نیگوسیشنز کیا لنکڈ ہیں کسی اور نیگوسیشنز کے ساتھ کہ یہ آپ کے خیال میں انڈیپینڈنٹ واقعی چل رہی ہیں؟ جی شکریہ مالک. دیکھیے تو گفتگو اس پہ کرنا چاہ رہا تھا جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ منسٹری آف انفارمیشن چھوڑیں وہ پھر کر لیں گے. اسٹریٹجک ادارہ ڈکلیئر کر دیا. اس دن سے ڈریں جب میڈیا کو اسٹریٹجک ادارہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اور لیکن یہ جو آپ اس صورت میں تو پھر تمہیں پھانسی وغیرہ لگانی پڑے گی. مزہ اگر یہ ہو گیا تو یار نہ کرو ایسے بھائی، خدا کے لیے ایسے نہ کرو نا یار. دوسری بات دیکھیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ بھی بات کر رہے تھے، یہ مجھے دو چیزیں میں بڑی حیرانگی ہوئی خان صاحب کے بیان سے. ایک طرف وہ اپنی نیگوسیشنز ٹیم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں تیسری راؤنڈ کریں، اچھی بات ہے اور تحریری طور پہ بھی دے دیں. لیکن میں کل 2-3 سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز میں وہ کور ایشو سمجھ میں نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ سارا فساد کھڑا ہوا ہے، اور وہ 8 فروری ہے. کیا 8 فروری سے آپ نے سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا 8 فروری اب آپ کا کور ایشو نہیں رہا اور آپ کا کور ایشو صرف یہ رہا ہے کہ امپورٹنٹ ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے لنکڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اصل چیز تو آپ کی لڑائی پچھلے جب سے یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ 16 مہینے کی اور اس کے بعد 8 فروری کے بعد، وہ تو سارا ہے ہی آپ کے مینڈیٹ کا. تو اس میں سے پوری سٹرگل میں سے مینڈیٹ غائب ہو گیا کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کرو. میں آپ سے خبر شیئر کر لیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ خبریں میں نے رکھی ہوئی تھی مختلف پروگرامز میں، ایک چورن رکھا ہوتا ہے نا. اب آپ نے سوال ایسا کر دیا تو مجھے یہ بھی خبر آپ سے شیئر کرنی پڑے گی. ایک چیز جو ڈسکس یہ بھی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کہ یہ فیسلٹی بھی مل سکتی ہے کہ جو ٹرائیبیونلز ہیں وہ ٹرائیبیونلز جلدی فیصلے کر دیں. دیکھیں سال ہونے والا ہے، صرف 27% کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں. 180 ڈیز کی لمٹ ہے کہ آپ کے فیصلے ہو جانے چاہیے، تو 6 ماہ سے بہت زیادہ عرصہ ہو گیا. تو صرف 27% کیسز ہوئے ہیں، پنجاب کے سارے پڑے ہوئے. اور یہ بھی میسیجنگ ہو رہی ہے کہ گارنٹیڈ ہے کہ جو بڑے نام ہیں پی ایم ایل این کے، تو وہ فیصلے ان کے فیئر ہوں گے، کوئی ان کو انفلوئنس نہیں کرے گا. اب امیجن کریں کہ اگر نواز شریف صاحب کا فیصلہ لاہور کی سیٹ پہ ہو جائے کہ وہ ہار گئے، تو پھر 8 فروری کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی تو ایک پورا جو کہتے ہیں پنجابی میں کٹا کھل جائے گا نا. سو وے آؤٹس ہیں. اگر وہ الیکشن کی بات نہیں ہو رہی تو کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں. مالک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپری سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو بادی نظر میں سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ مذاکرات دراصل نہیں ہیں. مذاکرات وہی ہو رہے ہیں جو یا تو بشرا بی بی کر رہی ہیں، کیونکہ آج یہ بھی حیران کن بات ہے کہ انہوں نے کہا، حالانکہ خان صاحب اکثر یہ پبلکلی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو سامنے نہیں لاتے، لیکن آج وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو بھی کر رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہیں، تو یہ مجھے وہ جو دوسری بات ہے بیگم بھٹو کی یا کلثوم نواز کی، اگر وہ اس پیرائے میں دیکھی جائے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں ان دونوں جو ماضی میں جو خواتین نے کیا اس کے نتائج کیا تھے؟ بیگم بھٹو کو جو مجھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے بتائی تھی کہ بیگم بھٹو کے سامنے جب انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ میں جا رہا ہوں جنرل ضیاء سے ملنے، آپ کی جو ہے اپروول مجھے چاہیے ہے کہ، اور وہ ٹرکش فارمولا تھا، لیکن بیگم بھٹو نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانے گا. اب یہاں مسئلہ کلثوم نواز صاحبہ کی ملاقاتیں جب ہوئیں اور پھر وہ ہوئیں، اس کا نتیجہ ہمیں بعد میں نظر آیا، 2000 کا ایگریمنٹ اس میں نظر آیا. اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے نیگوسیشنز کریں، اور ایکچوئل نیگوسیشنز کہیں اور ہو رہی ہیں اور وہ غالباً بشرا بھی کر رہی ہیں. تو یہ جو چیز ہے ود ان پی ٹی آئی جو ہے بڑی ڈسٹربنگ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو اب یہ اس پہ گورنمنٹ کیا رسپانس کرتی ہے، گورنمنٹ تو بہت ہی چیزوں کو مس ہینڈل کر رہی ہے.
اور چیزوں کو جس انداز میں ایک رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایاز صادق کچھ کہہ رہے ہیں، مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ جو مذاکرات بظاہر سامنے نظر آ رہے ہیں یہ مذاکرات کسی بھی طریقے سے نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. یہ مذاکرات مجھے کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو چیز ہوگی وہ بیک ڈور ہوگی. جو ریلیکسیشن اگر کچھ ہوتا ہے ایگریمنٹ تو وہ بیک ڈور ہوگا، اور وہ اس میں ظاہر وقت لگے گا تھوڑا. اور یہ مذاکرات مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات بہت آگے نہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے اس چیز میں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کسی ایک چیز پہ بن جائے گا اور اس کا دائرہ کیا ہوگا، انکوائری آف کمیشن کے تحت بنے گا، اس کا دائرہ تو بہت محدود ہوتا ہے اس میں. Let's get منیب in this thing also. منیب بات یہ ہے کہ وزن دیکھنا نا، جس طرح اب خان صاحب کے پرانے جو سیاسی رفقا ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. شاہ محمود صاحب سینئر آدمی ہیں، وہ اندر ہیں. پرانے لوگوں میں اعجاز چودھری وغیرہ ہیں جنہوں نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی، وہ اندر ہیں. ٹھیک ہے، ڈیزگنیشنز ہیں. گور صاحب کہنے کو پارٹی کے چیئرمین ہیں. سلمان اکرم راجہ ایمننٹ لائر، زبردست لائر ہے، لیکن سیاست میں تو وہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں. ہاں، اور سیاست میں تو وہ بڑے لائک اس طرح نووارد ہی ہیں، سب کچھ ہیں. اس لیے وزن تو اسی کا ہوگا جس کی قربت ہوگی، جس کا اعتبار ہوگا، اس لیے وہ تو نیچرل چیز لگتی ہے. لیکن I'm just trying to understand کہ آپ کے خیال میں جو آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈسپائٹ کمیٹی کے میٹ کرنے کے، ان کو ملوانے کے، یہ بڑا کلیئر میسیجنگ جو گورنمنٹ کر رہی ہے، کنفیوژن بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جائیں ملیں، لیکن ساتھ ہی ایک قطغن بھی لگا دیا کہ اگر اس دن کمیشن نہیں مانا جاتا تو پھر یہ ہوگا. لیکن بہت سی باتیں بھی ٹیبل پہ ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ٹریبیونلز کی بات بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اگر وہ ہو جاتی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ اصل سٹکنگ پوائنٹ نئے الیکشنز کی ڈیٹ ہے، اور جو باتیں اب تک ہوئی ہیں دوستوں کے درمیان میں ہوئی ہیں آپس میں فارملی انفارملی، اس میں 1 سال کی گنجائش تو نکلتی ہے ایک طرف سے، اور ادھر سے میکسیمم 2 سال کی گنجائش ہے جس میں سے 1 سال گزر گیا. تو خان صاحب کی سائڈ سے سن رہے ہیں کہ وہ 2026 کو الیکشن ایئر ماننے پہ شاید تیار ہو جائیں، دوسری طرف سے 2028 پہ شاید تیار ہو جائیں، تو وہ ڈفرنس ابھی 2-2.5 سال کا ہے. یہ ساری بلو ہاٹ بلو کولڈ جو سچویشن چل رہی ہے، آپ کو یہ پروسیس 31 کو رکتا نظر آتا ہے تیسری نشست والا کے بعد، یا آپ کو اس سے آگے چلتا نظر آتا ہے؟ چاہے ایون اف اٹس اونلی فار آپٹکس بھی ہوتے نظر آتے ہیں کہ آپٹکس بھی رک جائیں گے؟ منیب بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے جو میرا خیال ہے اس پہ تو چلے میں بعد میں ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جو خبر ہے بیسکلی جس طرح ابھی استاد محترم منصر جاوید صاحب نے بتایا، جس طرح آپ نے بتایا، اب بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقاتیں ہیں، میں پچھلے ایگزیکٹلی کوئی 8-10 دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ واقعی اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہیں، اور آج عمران خان صاحب نے وہ کنفرم بھی کر دیا. ان ملاقاتوں کے اندر ایک بات کے اوپر فوکس ہے، صرف ایک بات کے اوپر. وہ مذاکرات نہیں ہیں بیسکلی کہ کوئی ہو رہا ہو کہ اچھا جی آپ کیا آفر کر رہے ہیں اور ہم آپ کو کیا آفر کریں گے، بیسکلی یہ نہیں ہے. وہ اگر الاؤ می ٹو ٹے، وہ زیادہ انسٹرکٹیو قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے جہاں آپ کے پاس لیوریج نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے شوہر نامدار کو جیل سے باہر نکالنا چاہتی ہیں اور حالات کو نارملائز کرنا چاہتی ہیں، دین یور ہسبینڈ ہیز ٹو کنسیڈ کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کے اوپر. بیسک بات اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے. جتنی باتیں ہیں کمیشن، اس میں سے بنیادی بات جو بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے زیادہ جس پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے کیا اس کے اندر. بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے ہے کیا. اور بشرا بی بی صاحبہ ایک لائل وہ وائف ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا، جس طرح منصر جاوید صاحب نے بھی کہا، اور وہ اپنے ہسبینڈ، ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عمران خان باہر نکلیں. اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی ان سو مینی ورڈز جب بھی ملاقات ہوئی یہی کہا ہے کہ آپ کا باہر نکلنا ضروری ہے، یو کین آلویز باؤنس بیک، بٹ اس کے لیے نئی چیزیں، نئے ٹرمز آ جائیں گی. امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ یہ جو ٹریبیونل والا معاملہ ہے مالک صاحب، اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر یہ چیز اس پہ کوئی اگری کر لیتا ہے کہ جی یہ وداؤٹ انفلوئنس اور بفیصلے ہو جائیں اور اس کے اوپر ہو جائے، تو پھر تو کچھ باقی بچتا ہی نہیں ہے نا. پھر تو جیسے بھی آپ نے کہا اگر ایک کسی سیٹ یا 2 سیٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو باقی تو پھر کوئی وہ دیکھیں جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ بھی بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن والی بات ہے، میں بہت محتاط طریقے سے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ 9 مئی کا کمیشن لے لیں، ایسا نہیں ہے.
وہ بھی اگر ہوگا تو اس کے ٹی او آر اس طرح سے بنیں گے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے اور اس میں سے نکلنا وہی کچھ ہے جو 2014 میں 2015 والا جو کمیشن ملا تھا کہ وہ اس پہ رزلٹ ایسا تھا کہ جو تحریک انصاف کے پاس آ گیا انہوں نے اوپر سے مان لیا. لیکن وہ تو بات کی بات ہے نا منیب، آپ کی انیشل ایک وکٹری تو مل جاتی ہے نا پی ٹی آئی کو کہ ہاں ہم نے کمیشن بنوا لیا. جیسے آپ نیگوسیشنز پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے مجبور کر دیا نا، چاہے گورنمنٹ کر رہی ہے بات جو بھی کر رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ ایٹ لیسٹ ہمارے سے بات کر رہی ہے، انڈائریکٹلی کر رہی ہے. تو یہ تو آپ نے اپنی سپن دینی ہے نا، گورنمنٹ اپنی دے گی وہ اپنی دیں گے. یہی تو پرابلم ہے مالک صاحب، یہی تو ایشو ہے نا کہ یہاں پر حکومت تو دیکھیں ان کو میٹر نہیں کرتا کہ کیا، وہ تو انفیکٹ چاہیں گے کہ مذاکرات ختم ہو جائیں، ایوری تھنگ فالز اپارٹ، کیونکہ نیچرلی گورنمنٹ تو بینیفٹ کر رہی ہے نا، بینیفیشری ہے اس صورتحال کی. ایشو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی، اب یہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں، سیاسی جماعت اس کے پاس لیوریج ہے تو وہ اب اچھی ڈیل یا اچھی نیگوسیشن کر لے گی. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس یا تحریک انصاف کے پاس لیوریج ہے؟ میرے خیال میں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت وہ لیوریج نہیں ہے. اگر وہ یہ کمیشن والی بات آپ کہتے ہیں وہ کہیں گے ہم اس میں، ان کے لیے کمیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. مائنڈ یو سر، ان کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل از عمران خان صاحب ریلیز، رہائی جیل سے. وہ کس صورت میں ہوتی ہے، کن ٹرمز پہ ہوتی ہے، وہ دیکھنے والی بات. شاہ جی لیوریج کی بات ہو رہی ہے. لیوریج ہاں اس وقت میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت سڑکیں احتجاج کی حالت میں بھی نہیں ہے. ابھی 26 نومبر کو جو ہوا ہے، اس کے بعد پہلے بھی جو ہوا ہے پنجاب میں خاص طور پہ، یہاں پہ ہوا، ابھی ورکر اندر کتنے پکڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے، کون مرا نہیں مرا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہے. اٹ از فٹیگ ہوئی ہے پارٹی کو. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ دو چیزیں بڑی انکویسچنڈ ہیں. ایک عمران کی جو سپورٹ بیس ہے وہ انٹیکٹ ہے. دوسرا جس کو بھی غصہ ہے پی ایم ایل این پہ، جس کو بھی غصہ ہے پی 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 کے اوپر، اور جس کو بھی غصہ ہے فوج پہ، وہ سارا بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ایک ان کی اپنی سپورٹ بیس ہے، ایک دوسروں کی انٹائی بیس ہے، اور اس لیے پاپولر سپورٹ ان کی انٹیکٹ ہے. یہ بہت بڑا لیوریج ہے کیونکہ ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ گورنمنٹ اس کا کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا آپ میری بات تو یہ لیوریج بہت لیوریج نہیں ہے. آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا. دیر از نو ڈاؤٹ آپ نے جتنے لیوریجز گنوائے ہیں نا وہ بالکل ویلڈ گنوائے، لیٹس بی آنیسٹ. لیکن باس آپ کو اس کا استعمال بھی تو آنا چاہیے نا. میں آپ کو لیٹسٹ آئی فون دے دوں اور آپ بٹوں سے آگے ہی نہ بڑھیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو کہانی مکدی پہ یہ ملک اکتا سجن مل جائے لالما میں جند بیچ کے. ایک بنیادی بات جو کچھ کر رہی ہیں میرے لیے کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پلیز میں منیب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور آپ نے اور میں نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے ایک نہیں کم از کم 3 حکومتوں کو جاتے ہوئے دیکھا. آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری گورنمنٹ جو ہے فاروق لغاری صاحب توڑ رہے تھے تو آپ کے ہاں کھانا تھا. میں وہاں دیر سے آیا تھا، آپ سارے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، اور ان دنوں سینیٹر رضا ربانی پارلیمنٹری افیئر کے منسٹر ہوتے تھے. میں کہا یار سوری میں دیر سے آیا ہوں، مجھے خبر یہ مل گئی ہے کہ فاروق لغاری صاحب جو ہیں یہ گورنمنٹ توڑنے والے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ میرے اوپر چیخے تھے بینگ اے فرینڈ رضا ربانی کہ میں تو وہ دے کر آیا ہوں قومی اسمبلی کے اجلاس بلوانے کی. یاد ہے نا آپ کو؟ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کی یہ تھنکنگ غلط ہو، لیکن موجودہ حکومت دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ 26 نومبر کو انہوں نے کمر توڑ دی ہے تحریک انصاف کی. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد منوپلی آف یعنی جب ہم نے وہ جو اس کو ڈسپلے کیا ہے نا اپنی اسٹیٹ پاور کو، اس کے بعد ناؤ وی ہیو دا لیوریج اینڈ ناٹ ہم. یہ غلط پرسیپشن ہو سکتی ہے. میں دوبارہ اسی لیے میں وہ مثال دینے کو مجبور ہوں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنسیڈ کرنا پڑے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ دا وے یہ جو ہمیں نظر آنے والی کمیٹی جو ہے یہ وہ کنسیڈ کرتی نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر کہ جی ہم نے کیا تحریر لکھ کے دینی بھائی، ہمارے تو 2 مطالبے ہیں کریں، اس میں کیا لکھنا. اب آج بیرسٹر گوہر صاحب مل کے تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا یار اگر لکھنا ہے تو لکھ دو یار، کون سی ایسی بات. فواد چودھری نے پوسٹ کیا کہ یہ جو قائم مقائم لیڈرشپ ہے
لیکن ان کے کہنے پہ عمران خان مان گئے تھے، ورنہ عمران خان تو کہہ رہے تھے ختم ہی کرو. آج تو ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی بھی نا، اور انہوں نے بھی شکایات وغیرہ لگائیں کہ جی آپ کا سوشل میڈیا والے وہ صحیح نہیں چل رہے کوئی، اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا بھی ذکر ہوا. یہ پہنچ گئی آپ تک بات؟ ہاں عرفان وہ مروت نے بھی کافی باتیں کی آج اس کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے وہ فواد چودھری صاحب انہیں کہہ رہے تھے جی دیکھیں کیا کرتے ہیں، تو ان کی بھی انہوں نے کہا یار تم بھی ذرا وہ تھوڑا سا سٹکنگ پوائنٹ آگے بات بڑھے گی کیسے؟ آگے بات میں اسی کے اندر میرے بھائی مجھے اور آپ کو ہمارے جو بزرگان تھے وہ کہتے تھے تم رپورٹر میں بڑی محنتیں کرتے ہو لیکن خدا کا واسطہ ہے لفظوں کو انٹرپریٹ صحیح کیا کرو. آج جو ان کی گفتگو ہوئی ہے پتہ نہیں آپ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، آپ انہوں نے فواز صاحب کو کہا ہے یا گوہر صاحب کو کہا ہے، لیکن میرے تک یہ پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کی مجھے فوٹیج دکھاؤ، اگر اس میں میرے بندے ہوئے تو میں نہ صرف معافی مانگوں گا، ہیلو، میں نہ صرف معافی مانگوں انہوں نے گا فیصل چودھری کو کہا ہے بلکہ ان بندوں کو بھی نکال دوں. فواد کے بھائی سے کو بھی انہوں نے کہا ہے صحیح ہے کہ نا؟ اگر ہمارا کوئی بندہ سامنے ہوا تو مجھے کوئی اس تو میں مطلب کیا ہے کہ یار اگر آپ واقعی مجھے کنونس کر دو کہ 9 مئی میں میرے بندے لوگ تھے، میں نہیں تھا لیکن اگر میرے بندے تھے اور انہوں نے کچھ انیشیٹو لے کے کر دیا تو آئی وڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن، اور کہوں گا میں کہ نہیں یار یہ یعنی بری بات ہوئی تھی. اب یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے اس سے کہ اگر میں گرفتار ہوں گا مجھے رینجرز پکڑے گی تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کریں گے نا یار، اس سے ڈفرینٹ بات ہے یہ. I hope you understand. I hope اگر ایک لیول پہ دیکھا جائے تو سی بی ایمز آ رہے ہیں دوسری طرف سے، سزا ہوتی ہے پھر معاف کر دی جاتی ہے لوگوں کی، پھر اس پہ پی ٹی آئی کہتی تھا کہ وہ تو سزائیں بھی 2-2 سال کی تھیں، 2-2 4-4 مہینے رہ گئے تھے، کون سے کوئی قیامت کی، لیکن وہ بہرحال سزائیں معاف ہوتی ہیں جن کو 9 مئی کی ہوئی. پھر سے مٹی جاڑی ہے، پھر آفس کھلتا ہے پی ٹی آئی کا اسلام آباد کا، پھر کھلا رہنے دیا جاتا ہے اور آپریٹ کرنے جاتا ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں جی کورٹ کے آرڈر پہ ہوا، کورٹ کے آرڈر پہ تو لوگوں کی بیل بھی ہوتی ہے لیکن ہاتھے سے دوبارہ پکڑے جاتے ہیں، کورٹ کہتی بھی ہے کہ دوبارہ نہیں پکڑے جاؤ گے، پکڑے جاتے ہیں. تو ایک مکس بیگ چل رہا ہے. ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا، ابھی ایک ڈان کی خبر چل رہی ہے، ڈان نیوز کی، کہ جی شاید انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ذرا زبان نہ پرسن اسپیسیفک زبان سخت نہ استعمال کریں، تو شاید وہاں پہ آیا کہ اچھا ٹھیک ہے آئندہ نہیں کریں گے واٹ ایور. تو ایک مکس بیگ چل رہا ہے. مجھے اب ایک چیز بتائیں، گورنمنٹ منیب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ تو چلڈرن آف کانفلکٹ ہے نا، یہ تو بینیفیشری ہیں، یہ تو چاہتے ہی نہیں صلح ہو، بیکاز ان کی کاسٹ پہ صلح ہوگی جو بھی، چاہے وہ ٹرائیبیونلز ہوں، چاہے ارلی الیکشنز ہو، کچھ ہو. اگر بات بڑھ سکتی ہے تو کہ 2 سٹکنگ پوائنٹس ہیں نا، ایک الیکشن کی ٹائمنگ، ایک عمران خان صاحب کی رہائی. چلے رہائی میں تو بھی ٹائم لگے گا، لیکن کیا دوسری باتوں پہ آپ کے خیال میں بات چیت ہو پائے گی؟ ایک وقت سے پہلے الیکشن اور ایک یا ٹریبیونلز کے اندر ذرا کام ہو جائے. دیکھیں مالک، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ تینوں مجھ سے زیادہ ویل انفارمڈ ہیں. ایک جو آپ نے سپورٹس وغیرہ کی بات کی، ایک اور جگہ سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے جو ان کے لیے میٹر آف کنسرن ہے، اور اس سپورٹ میں بہت سے وہ ہیں، اور جہاں وہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے خلاف جو ایک بھرپور کیمپین چل رہی ہے اس کو کس طریقے سے منیمائز کیا جائے، کم کیا جائے اور ختم کیا جائے. کیونکہ وہاں آپ جتنے حلقوں میں اس حلقوں میں جا کے بات کریں تو وہاں اس کی سپورٹ نظر آتی ہے. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں؟ جی امریکہ سے بات کر رہے ہیں، واشنگٹن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، واشنگٹن سے بات نہیں کر رہا، یہاں بھی تو ایک واشنگٹن ہے نا یار. اچھا، میں وہاں سے بات نہیں کر رہا، میں ود ان دی سرکلز جو بات کر رہا ہوں کہ ود ان دی سرکلز بھی تو یہ ایک مسئلہ ہے نا یہاں، یہ اس چیز کا کہ جو ایک سپورٹ آپ دیکھ لیں، آپ ریٹائرڈ افسران کو کا وہ جائزہ لے لیں، وہاں کتنی سپورٹ ہے ان کو، تو وہ بھی ان کے لیے ایک میٹر آف کنسرن ہے کہ بھائی یہ لڑائی ہم کب تک چلیں گے، اس کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، دوسری طرف کوئی پاپولیرٹی بڑھ نہیں رہی، تو کہیں نہ کہیں تو جہاں ہم اس سے کنسیڈ کروا رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو ہمیں بھی کنسیڈ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی لیول پہ تو ہمیں بھی وہ دینا پڑے گا، اور میرے خیال میں وہیں جا کے معاملہ طے ہوگا.
ایسا نہیں ہوگا کہ صرف عمران خان کنسیڈ کریں گے، ویسے ایسا نہیں ہوگا. مجھے ایک بریک اتنا آسان دیکھیں 2-3 چیزیں تو اس نے، ایک تو آپ نے سپورٹ کا بتایا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ جیل نہیں کاٹے گا، اس نے جیل کاٹ لی 1.5 سال سے. ان لائک آر ڈفرنٹ پولیٹیکل لیڈر، وہ ایک دن کے لیے اسپتال نہیں گیا بیماری کا وہ کر کے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی پاپولیرٹی کو ملٹیپلائی کر رہی ہے. اور اگلا الیکشن میں جو نیا ووٹر آئے گا اس کا جو چنک ہوگا. مجھے اس پہ کسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا تھا، میں نے بھی کوئی ایسی بات کی تو انہوں نے کہا یار پاپولیرٹی کی فکر وہ کریں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا الیکشن تو نہیں لڑنا. اور دوسرا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کراچی میں بیٹھ کے نا آپ کو لگتا ہے کہ ریٹائرڈ افسران، ریٹائرڈ پرسنل کی بڑی بات ہے، یقین مانے اسلام آباد پنڈی میں جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں نا تو بس پھر آپ ہوتے ہیں، آپ کا اللہ ہوتا ہے اور آپ کے گھر والے ہوتے ہیں کھجلی ہوتے ہیں بس وہ، اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں اتنی پریشانی نہ کیا کرے، یہ کراچی میں بیٹھ کے زیادہ لگتا ہے. چلے میں بریک کر لوں، بریک کے بعد اس میں ہے تو ان سب پر پابندی کیوں ہے؟ کسی پابندی نہیں، بڑے بڑے جالے خاموش ہو گئے ہوئے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں. چلو بریک کے بعد وہ میرے کان میں چیخ رہے ہیں، آپ سارے شو کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کے پروڈیوسر صاحب آپ کا کان اڑا دیتے ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو شو. منیب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے. پہلے ہم سن رہے تھے اور تمام یہ سب کو یقین ہی تھا کہ باتیں اس طرف جا رہی ہیں کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے، May 9 میں ملٹری کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر جب کچھ سزائیں آئیں اس پہ انٹرنیشنل ریاکشن، EU دوسرا، پھر اب امریکہ والا سین ہے، پھر کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے پروگرام میں کہا، وہ ظاہر ہے ججز پہ کامنٹ نہیں پاس کرنا چاہ رہے تھے، وہ پیش بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ ایک درمیانہ راستہ نکالے گی. آج میں وہ جسٹس نعیم صاحب کا ایک کامنٹ سن رہا تھا جہاں انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتائے نا کہ اگر اس کیس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے سویلینس کا واٹ ایور، تو شاید درمیانہ یہ نہ ہو بن جائے کہ اس پرٹیکولر انسٹنس میں ہو سکتا ہے واٹ ایور. شاید اس چیز کا بڑا فیصلہ عمران خان کے مستقبل سے بھی تعلق ہے. کیا کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے، اگین ہینڈ پکڈ آئینی بینچ، یہ بھی بڑا کنٹروورشل سارا سیٹ اپ ہے جو کورٹس کے ساتھ ہوا ہے، جو سپریم کورٹ جس طرح ٹوٹل مینج کی گئی اور یہ بینچ بھی بنے ہیں. کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ کورٹ الاؤ کرتے سویلینس کا ٹرائل ان ملٹری؟ اچھا میں اس کو پیورلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا دیکھوں گا مالک صاحب. ایک تو یہ کہ دیکھیے جو انٹینٹ ہے بیسیکلی اتنا کون سا لوٹ پڑ گئی تھی، پہلے بھی تو ٹرائل مکمل ہوئے تھے، سزائیں مہینہ روک لی جاتی، فائنل آؤٹ کم پہ سزائیں دے دی جاتی. لیکن یہ جو الاؤ کرنا ہے، مجھے اس دن تھوڑا سا عجیب لگا کہ آپ نے الاؤ کر دیا کہ جی ملٹری کورٹ سزائیں اناؤنس کر دیں اور آپ ان کو جیلوں میں منتقل کر دیں. یہ ٹیسٹر تھا ریاکشن گیج کرنے کے لیے، یہ ٹیسٹر تھا. نہیں لیکن منیب ایک بات، نہیں منیب آئی ایم سوری، نہیں منیب ایک بات لیکن ہمیں ذرا کلیئر کر دیجئے. یہ آئینی بینچ نے غالباً اپنے تئیں فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ درخواست گزاروں سے پوچھا کہ کیا ہم یہ کر دیں یا نہیں. یہ دونوں سے ایگریمنٹ تھا، فیصلہ نہیں تھا، دونوں کی رضامندی سے ہوا. بٹ اینی وے لیکن ٹیسٹر تھا یہ. سر میں عرض یہ کرتا ہوں، بے شک جس آپ نے بالکل درست فیکٹ کوٹ کیا، رضامندی سے تھا، پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی کر دیں، لیکن یہ کنٹینجنٹ ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے اوپر نا جو پورا آپ کی، بے شک ہم وہ کہتے ہیں، فوج کہتی ہے کہ جی یہ مقدمہ پاکستان کی عوام کا ہے 9 مئی کا، لیکن اس میں جو پرنسپل کمپوننٹ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. انہوں سے اپنے اوپر حملہ تصور کرتے ہیں. دیکھیے چلے یہ الاؤ ہو گیا ہے، آپ اسے ٹیسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے سم ہاؤ آفٹر دیٹ ڈیسیجن یا جو بھی ہوا اسے کنٹینجنٹ کر دیا فائنل آؤٹ کم پہ. مجھے لگتا ہے کہ جو درمیانی راستے والی بات ہے نا، میں اگین یہ مطلب اٹس آلویز اے کوائن ٹاس ود دیز کائنڈ آف سچویشنز. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ عدالت یہ کہے گی کہ اندر ایکسٹریم ایکسیپشنل سرکمسٹانسز یا وچ آر جرمن ٹو دس پرٹیکولر انسیڈنٹ، ان صورت میں جی آپ کر سکتے ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ بلینکٹ آپ دے دیں کہ جی آپ سویلینز کا ٹرائل ملٹری میں کر سکتے ہیں اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جو پاکستان آرمی ایکٹ کے سیکشن فلاں فلاں کے انڈر آتا ہے.
مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اس کو براڈ کریں گے, لمٹ کر دیں گے. لیکن دیر از اے فیلنگ مالک صاحب, دیر از اے فیلنگ اینڈ آئی ایم شیئرنگ دس آن دا بیس آف انفارمیشن کہ یہ تھنگس کین گو ساؤتھ آلسو, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلہ ایسا آ جائے کہ وہ کہیں جی نہیں آئی ایم سوری وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن کہ یہ نہیں ہو سکتی, انڈر اینی سرکمسٹانسز نہیں ہو سکتی. اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا ایکسپیکٹنسی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے, لیکن ہے یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی بس نتھنگ گوئنگ, جی وہ ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. اس کی چھوٹا موٹا کوشچن رکھا گیا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب والی بات ہے, میں یہ کہوں کہ انٹینٹ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کیا گیا تھا, اور the basis of that I kept on saying کہ یہ انٹینٹ موجود ہے, لیکن پہلے بھی مجھے شک تھا. اور اس میں I try my best, اور انفیکٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں صحافی کو خواہش نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس میں ضرور یہ خواہش کروں گا کہ میں اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ فوجی عدالت میں ایک سابق فارمر پرائم منسٹر کا فوجی ٹرائل ہو, اس لیے کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو سیٹ اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ, این آکورڈ پریسیڈنٹ. ٹوٹلی اگری ود یو, یہ بڑا ہی ایک خطرناک پریسیڈنٹ ہوگا. شاہ جی اب آ جائیں ذرا امریکہ کا. تو اگر جب یہ گرینل کی ٹویٹس آئیں سارے بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے, لیکن اب وہ خاموش ہوئے, لیکن اس کی وجہ ہے جو ٹرمپ صاحب کی چیف آف سٹاف آئی ہیں, انہوں نے ایک میل نکالی ہے تمام لوگوں کے کہ جتنے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, آنے والی ایڈمنسٹریشن کے, وہ اب 20 جان تک کوئی اپنے ٹویٹ شیٹس نہ کریں, پوسٹ نہ کریں اور خاموش رہیں, اس لیے وہ خاموش ہیں. ایک بہت ہی سینئر امریکی عہدیدار نے, ڈپلومیٹ نے, اب یہاں نہیں ہوں گے کچھ عرصے میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں سیریسلی لینا چاہیے گرینل کو, کیونکہ عہدے وائز تو اسپیشل انوائے ہے وینیزویلا کے لیے, ٹھیک ہے وہ کر رہا سب کچھ, تو اس نے ہنس کے کہا کہ لے, کیونکہ یہ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کا بڑا اچھا قریبی دوست ہے, تو یہ اصل اسٹرینتھ اس کی عہدہ نہ دیکھیں, یہ دیکھیں پرانا آدمی ہے, سسٹم کا سب کچھ ہے. سو امریکہ کارڈ سے بڑی امیدیں ہیں سب کو کہ شاید وہ انوالو ہو نہ ہو. لیٹس ٹیک اے سینیریو کہ اگر وہ نہیں انوالو ہوتے تو کیا پھر بہت زیادہ سختیاں بڑھ جائیں گی. صاحب نے کہا کہ ایک اس وقت اکڑ یہ ہے وہ سیٹ ٹالے ہے 26 نومبر کو سیٹ ٹالے ہے, اور اگر اور جی امریکہ بھی نہیں اڑے گا, ول دیٹ کاز اے ری تھنک کہ بالکل ہی چڑھائی کر دیں گے پی ٹی آئی اور عمران پہ. دیکھیے فی الحال جو صورتحال ہے اس میں میری بھی اس طرح, یعنی یہاں نہیں لیکن واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیو اورلینز میں جو واقعہ ہوا ہے نا 15 بندوں والا, اور داعش کا ریسرچنس اینڈ آل اینڈ دیٹ, اب اس میں دیر از اے لاٹ آف ری تھنکنگ گوئنگ آن. اچھا, اور باقی ایلان مسک وغیرہ جو کچھ برطانیہ, فرانس, پھر خود اپنا ٹرمپ صاحب جو ارادے اپنے کینیڈا کے بارے میں ظاہر کر رہے ہیں, اس میں میرے بھائی اتنا ہاڑا ہوڑی کے عالم میں کہاں امریکہ آؤٹ آف دا وے جا کے کہاں وہ گرین لینڈ کو لینا ہے, یہ لینا, وہ چوتھے محلے جا کے لڑائی کرے کہ جی وہ جی ساڑھا یار چھڈو, ہی از ناٹ دیٹ کلوز, لیٹس بی آنیسٹ. ایک یس there is a very strong lobby. چلے for whatever reasons اگر نہیں ہوتا تو یہاں پہ پھر یہ خیال ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سگنیفیکنٹ, یعنی کہ وہ جو کہ باقاعدہ آپ محسوس کر سکیں اس طرح کا دباؤ نہ آیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر گورنمنٹ کی اپروچ یا مقتدر حلقوں کی صاف بات کھل کے کرو کہ جی 26 نومبر کو ہم نے اپنی دکھا دی نا کہ ہم کیا ہوتے ہیں, تو ہوں تو جی امریکہ بھی نہیں گا. دے وڈ ٹرن مور ہاسٹائل رادر دین. مزن آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں مالک کتنی سختی اور کریں گے, فرض کریں ٹرمپ کی طرف سے نو آ جاتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتا, میکسیمم آپ کیا کریں گے؟ جو پچھلے کوئی 10 دن سے چھاپے رکے ہوئے ہیں لوگوں کے, وہ پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے اور بندوں کو تلنا شروع کر دیں گے. اچھا, چھاپے اور پارٹی کو رگڑا پڑنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں مالک, جو چیز تھی جو میکسیمم تھا وہ ہو گیا, جو مار پڑنی تھی پڑ گئی, جو سزا ہونی تھی ہو گئی. مجھے تو یہ بھی, میری ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرے خیال میں آئینی عدالت کے لیے ملٹری کورٹس کو سیولینز کو ٹرائل کے حق میں فیصلہ دینا مجھے لگ نہیں رہا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگ نہیں رہا صورتحال. دیکھیے ابھی تک جو کامنٹس آئے ہوئے ہیں وہ بھی دوسری طرف ہی جا رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں
میں پریشان ہو جاتا ہوں بیکاز جب کامنٹس یوزلی ججز کے آتے ہیں موسٹ حالات میں فیصلہ دوسرا ہوتا ہے. مالک یہ فرض کریں کریک ڈاؤن ہوتا ہے, 2000 لوگ اور پکڑ لیے جاتے ہیں. آپ نے الیکشن تو کبھی نہ کبھی کرانے ہیں نا. آپ نے اکتوبر سے پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوئے ہیں, اگلے 6 مہینے بھی نظر نہیں آ رہے لوکل باڈیز الیکشن. لیکن اس سے آپ کا اصل چیز یہ کہ آپ اس کی پاپولر سپورٹ کیسے کم کریں گے. آپ جتنی سختی کریں گے اس کی پاپولر سپورٹ اور بڑھ جائے گی. تو آپ نے ٹرمپ ہو یا نہ, ابھی تو ٹرمپ نے جو حماس کو دھمکی دی ہے, پہلے تو وہاں ہوگا مسئلہ کہ انہوں نے کہا اگر میری انوگریشن تک وہ 7 یرغمالی نہیں چھوڑے گئے تو پھر حماس کے لیے جو صورتحال ہوگی اس میں آپ سوچیں کہ آپ اس وقت تو ابھی تو فگر آؤٹ ہی نہیں کرتے. لیکن اگر نہیں ہوتا کوئی ٹرمپ کی طرف سے یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ, تب بھی میرا خیال ہے جو ہونا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہو گیا. 8 فروری سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہونا تھا نا, کہ ہر چیز سے 0 کر دیا گیا تھا, پھر بھی جیت گئے وہ. تو اب اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے, یہ بیسک کوشچن ہے نا. آپ عمران خان کو اور 10 سال سزا دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی پہ میں بریک لیتا ہوں. بریک سے آ کے لاسٹ سیگمنٹ میں باقی دوستوں سے ہی پوچھتا ہوں کہ چلیں ورسٹ کیس سینیریو میں اور کیا ہو سکتا ہے, کیا اور سختیاں ہو سکتی ہیں, اگر ہوں گی تو کیا ہوں گی, اور کیا آپشن کیا ہے اب عمران خان کے پاس بھی کہ کسی بھی طرح یہ چیزیں آگے بڑھیں. بریک کے بعد جی ویلکم بیک. شاید جی وے فارورڈ کیا ہے, صرف کوئی میوچلی ڈیسائیڈڈ ارلی الیکشن کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی. اور وہ مظہر صحیح کہہ رہے ہیں یار, اور کی کر لوگ پہلے ہی اندر ہے. میں یعنی مظہر کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جانتے ہیں کہ جب ریاستیں جب تل جائیں کہ جی کسی کی زندگی عذاب کرنے ہیں اور کرتے چلے جانا ہے تو پھر بہت قید بڑی بری کر سکتے. ارے بھائی ابھی تک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, عمران خان صاحب زندہ ہیں. یہاں تو فارمر پرائم منسٹر کو یہ پھانسی لگایا گیا ہے. ابھی تک تحریک انصاف کے کسی کارکن کو کوڑے نہیں مارے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہو, کم از کم میں اپنی ساری زندگی جو ہے ایک آزادی اظہار کی یعنی آواز بلند کرتے ہوئے, کہنے کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ہے نا. ارے خیر فساد تو ہے نا یہاں ایک ہے, ٹھیک ہے. دیکھو نا, بنیادی طور پر یار ہم 2 نمبری قوم ہے تو 2 نمبری جمہوریت چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس طرح کی جمہوریت ہو بھی نہیں سکتی. آپس کی تو اپنے گریبان میں دیکھیں, میں کتوں نہ اینکر تھے تو وے فارورڈ کی ہے. شاید وے فارورڈ وہی ہے. میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی جس طرح ایفرٹس کر رہی ہیں اس میں سے درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. دیکھیے بات سنیں میری, میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ محلے کے اونترے منڈیوں کی طرح آگ نہ بھڑکائیں نا اور ٹھنڈے دل سے بات کریں تو دیکھیے خان صاحب نے کتنی باتیں نصیحت کی ہیں کہ یار 26ویں ترمیم اوکے فائن, ہم جب آئے گی ہماری باری ہم کر لیں گے. سب سے بڑا مسئلہ جس پہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ اب جی مظہر وہ تل ملا رہا ہے فار جسٹیفائیبل ریزن, اندر کا انقلابی آ جاتا ہے نا ٹان کر کے, وہ یعنی ابھی تک ہاں جی فراز تم کو نہ آئی محبتیں کرنی. تو مسئلہ یہ ہے کہ راستہ یہی ہے کہ جناب آپ کوئی مل کر ایسا کریں, نہ تاڑی گل نہ ساڑی گل, ایک سسٹم بنائے فری فیئر اور امپارشل الیکشن جس پاکستان کے میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. منی ویری کوئکلی آخری 2 منٹ ہے, 1 منٹ آپ دونوں کے پاس. پاکستان کے 2 طاقتورین لوگوں کے درمیان میں مسٹرسٹ کا معاملہ ہے. ختم ہو پائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال 2027 تک تو نہیں ختم ہو سکتا. چلے سیاپا ہی مکاتا. مظہر کیا وے فارورڈ لاسٹ 30 سیکنڈز؟ نہیں, میں بھی منیب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ, اور جس طرح کے مزاج کے بارے میں, دونوں کے مزاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایگریمنٹ ہو پائے گا. وے فارورڈ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے کان میں بتایا کہ آپ کو ہم 1-1.5 منٹ ایکسٹرا دے رہے ہیں. میں کہا کہ آپ سے بھی منیب سے پوچھ لوں وے فارورڈ کیا ہے. ایک بات تو طے ہے کہ عمران کے بارے میں یہ ضرور ود ان دی سرکلز یہ ہے کہ ہی از ناٹ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ.
جو ماضی میں جو دوسرے لیڈرز ہیں میاں صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں، اس کے مقابلے میں یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہی از ناٹ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ. اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے جنرل باجوہ نے زیادتی کی ہے اس کو، اور وہ کسی بھی صورت میں، اور وہ یقین دہانی بھی اس طریقے سے کہ اگر وہ واپس آتا بھی ہے تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی. اچھا ویری کوئکلی بیفور آئی گو ٹو منیب، مسٹرسٹ کس طرح کم ہو سکتا ہے؟ ٹرمپ کرائے گا مسٹرسٹ تو دیکھیں مسٹرسٹ تو اس طرح کم ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی چلیں 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال بعد ہم فریش الیکشن کرا دیں گے، اور الیکشن کمیشن آپ نہ تاڑی گل نہ میری گل جو شاہ جی کہہ رہے ہیں. منیب سیم کوشچن، وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے؟ پوزیشنز ہیلز ڈگ ان ہیں، پرسنالٹی سٹرونگ ہیں، انٹرسٹ ٹوٹلی ڈائیورس ہیں، آگے کیسے بڑھے گی بات؟ سر میری خواہش تو وہی ہے جو ابھی مظہر عباس صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا ملا جلا کام ہو جائے، نہ تواڈی نہ ساڈی، جس طرح وہ جو بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ نے پروان چڑھایا محبت عمران میں خود کو. یہ انفارمیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں، آئی ایم فرام دی پیپل ویری ریلیونٹ. آج کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹاپ ہے نا، وہ نفرت عمران میں پروان چڑھا ہے اور آگے بھی چڑھ رہا ہے. یہ ٹوٹل کنسیڈ، وہ کہتے ہیں نا ٹوٹل وار اور نتھنگ ایٹ آل، وہ والا کام ہے. اگر ٹوٹل کنسیڈ کریں گے، رستہ نکالیں گے، سیاستدان رستے نکالتے ہیں. اگر عمران خان صاحب آج معاملہ فہمی کریں گے، رستہ نکل ہی آتا ہے ایونچولی. لیکن ایک بات میں بتاؤں، یہ ان ونیبل وار ہے. بدقسمتی سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے معجزہ ہو جائے، کچھ اور ہو جائے، کوئی دنیا میں تلاطم آ جائے، سب کچھ الٹ ہو جائے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا. بٹ فرام ویئر آئی سی اٹ، آنیسٹلی میں انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں، اس طرح سے کوئی کام نہیں خراب ہونا. اور ابھی بہت احتیاط سے عرض کروں گا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اگر یہ لڑائی چلتی رہی. تو اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں. ناظرین، آپ پورے پینل کا بہت شکریہ. طاقتور لوگ ہیں، طاقتور دونوں اپنی جگہ پہ جو لوگ ہیں مضبوط ہیں. ملک کی خاطر تھوڑا سی لچک ہر طرف چاہیے، ملک کا بہتری ہے اس میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.